رب کے لیے الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر۔ معزز ناظرین و سامعین، پروگرام مسائل قربانی لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم قربانی کے مسائل پر تفصیلی گفتگو کریں گے، اس بات پر کلام کریں گے کہ قربانی کا لغوی معنی کیا ہے، قربانی کا اصطلاحی معنی کیا ہے، قربانی کسے کہا جاتا ہے، شریعت میں قربانی کا درجہ کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، پھر یہ قربانی کس پر لازم ہے، کس پر لازم نہیں ہے، پھر جن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے وہ کون سے ہیں اور کون سے جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی، ان جانوروں کی عمر کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں، پھر اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید لیا تو اب اس جانور کو دوسرے جانور سے تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی اسے بیچ کر کوئی دوسرا جانور لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، پھر کن جانوروں میں شرکت ہو سکتی ہے، ایک سے زائد لوگ شریک ہو سکتے ہیں، کن جانوروں میں شرکت نہیں ہو سکتی، قربانی کے جانور کے عیوب کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے، ذبح کے حوالے سے مسائل پہ کلام کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں اس بات پر کہ قربانی کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے، یعنی قربانی کسے کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، جہاں تک لغوی معنی کی بات ہے تو قربانی کہتے ہیں ما یتقرب بہ العبد الی ربہ، وہ کام جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرے اسے قربانی کہا جاتا ہے ضروع لغت کی۔ اصطلاحی تعریف کی طرف آئیں تو اصطلاح کے اندر اسم لحیوان مخصوص بسن مخصوص یذبح بنیت القربہ فی یوم مخصوص، یعنی مخصوص عمر کے مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کے اندر بیسک چیز کیا ہے؟ اراقۃ الدم، خون بہانا لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جن دنوں میں قربانی کرنا لازم ہے اس میں قربانی کرنے سے ہی بندہ بری و ذمہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں اس دن صدقہ کر دیتا ہوں، خیرات کر دیتا ہوں، جتنے پیسوں کا جانور آنا ہے یہ پیسے اس سے میں کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں، اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ غریب کی مدد کرنا اپنی جگہ پر کار مستحسن ہے، اچھا کام ہے، آپ مدد کریں، قربانی کے دنوں میں بھی مدد کر سکتے ہیں، قربانی کے علاوہ دنوں میں بھی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پر شریعت نے قربانی کو لازم کیا ہے تو اس میں آپ جب تک مخصوص جانور کو قربان نہیں کریں گے، ذبح نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ بری و ذمہ نہیں ہوں گے، مواخذے سے نہیں بچیں گے، عند اللہ آپ کی گرفت ہوگی۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے، توقیفی حکم ہے، اس پر آپ نے عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اب قربانی کی حیثیت کی طرف آئیں کہ شرعی حیثیت اس کی کیا ہے، تو قربانی کی شرعی حیثیت ہے وجوب، قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے، حضور جان عالم علیہ السلام نے احادیث طیبہ میں اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور مسلمانوں کا شروع سے اس بات پر اجماع چلا رہا ہے کہ مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک مستقل توارث ہے مسلمانوں کا قربانی کرنے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ کئی ائمہ تفسیر جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مجاہد، امام اکرمہ، امام حسن بصری رحمہم اللہ وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ یہاں وانحر سے مراد قربانی کرنا ہے۔ حدیث کی طرف آئیں تو بڑی تعداد ہے، اور بالخصوص ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا ہے من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس استطاعت ہو اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، یعنی ہماری جائے نماز کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور بعض روایات میں یہ فرمایا کہ ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی کرنا لازم ہے۔ تو قربانی کرنا شریعت کی نظر میں واجب ہے، لیکن یہ واجب کب ہے؟ آیا سب پر واجب ہے یا اس کی کوئی مخصوص شروط ہیں؟ تو اس طرح شریعت کے دیگر احکام ہیں، ان احکام کے اندر کچھ شروط ہوتی ہیں، تو اسی طرح قربانی کے اندر بھی کچھ شروط ہیں۔ ہر بندے پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن واجب کس پر ہے؟ اس کے لیے بنیادی طور پر 5 شروط ہیں: اسلام، اقامت، حریت، بلوغ، یسار۔ یہ 5 شرطیں ہیں، یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی تو قربانی کرنا لازم ہوگا۔ پہلی شرط ہے اسلام، یعنی مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر قربانی لازم نہیں۔ دوسری شرط ہے اقامت، یعنی بندہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مسافر پر شریعت نے قربانی کو واجب قرار نہیں دیا، کیونکہ اگر مسافر پر قربانی لازم کر دی جائے تو اس کے سفری معاملات میں دشواری ہوگی، حرج ہوگا، مشقت میں مبتلا ہوگا، اور شریعت حرج اور مشقت کو پسند نہیں فرماتی، تو اس لیے مسافر کو رخصت دی گئی ہے۔ تیسری شرط ہے حریت، آزاد ہونا۔ غلام پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، قربانی قربت مالیہ ہے، اور جو مالی قربتیں ہوتی ہیں یہ غلام پر لازم نہیں ہوتی۔
چوتھی شرط ہے اس کی بلوغ، بالغ پر قربانی لازم ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن فتویٰ اسی پر ہے، مفتبی قول یہ ہے کہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، بلوغ اس کے لیے شرط ہے۔ نابالغ پر خود بھی قربانی واجب نہیں، اور نابالغ کے سرپرست پر بھی اس کی طرف سے قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر نابالغ کے والدین نابالغ کی طرف سے قربانی کر دیں تو اچھی بات ہے، مستحب کام ہے، مستحب ہونے میں کلام نہیں ہے، وجوب میں بہرحال کلام ہے۔ وجوب مفتبی قول کے مطابق نابالغ پر نہیں ہے، بلوغ اس کے لیے شرط ہے۔ پانچویں شرط اس کے لیے ہے یسار، مالدار ہونا، غنی ہونا۔ اور غنی اور مالدار کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب کو۔ جو صاحب نصاب ہے وہ شریعت کی نظر میں غنی ہے، مالدار ہے، موسر ہے، اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ وہ نصاب شریعت نے کیا رکھا ہے؟ نصاب اس کا زکوٰۃ کی طرح ہے، لیکن زکوٰۃ کے نصاب میں اور اس میں دو بنیادی فرق ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں حوالان حول شرط ہے، 1 سال مکمل ہونا شرط ہے، جبکہ قربانی کے لیے حوالان حول شرط نہیں ہے، سال مکمل ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال نامی ہونا شرط ہے، یعنی زکوٰۃ مخصوص اموال پر لازم ہوتی ہے، ہر طرح کے مال پر لازم نہیں ہوتی، سامان وغیرہ پر لازم نہیں ہوتی، جبکہ قربانی کے اندر ایسا نہیں۔ قربانی میں جب نصاب کا حساب لگایا جاتا ہے تو ہر قسم کا سامان کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اور نصاب کیا ہے؟ نصاب ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یہ اس کی مالیت کے برابر سامان۔ یعنی بندے کے پاس جو کچھ بھی سامان ہے اس سامان کا حساب لگائیں گے، حاجت اصلیہ سے زائد جو بھی سامان آپ کے پاس ہے، اگر اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے اور آپ پر دین کو منہا کیا جائے تو نصاب آپ کے پاس بنتا ہو تو اس صورت میں آپ پر قربانی لازم ہے، ادروائز آپ پر قربانی لازم نہیں۔ یعنی غنی پر قربانی بہرحال لازم ہے۔ اس میں سے حاجت اصلیہ منہا ہوتی ہے۔ حاجت اصلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ضروری اشیاء جن کے بغیر انسان کی زندگی دشوار ہو جائے وہ حاجت اصلیہ کہلاتی ہیں، ان اشیاء کو مائنس کیا جائے گا، منہا کیا جائے گا نصاب میں سے، وہ نصاب میں کاؤنٹ نہیں ہوں گی۔ جیسے رہنے کا گھر ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، استعمال کی سواری ہے، اسی طرح آپ کے پاس جو پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے لیپ ٹاپ موبائل وغیرہ ہیں، یا حصول علم کے لیے لیپ ٹاپ کمپیوٹر موبائل وغیرہ ہیں، تفریح کا سامان نہیں۔ اگر تفریح کے لیے موبائل ہے یا تفریح کے لیے لیپ ٹاپ ہے وہ حاجت اصلیہ میں شمار نہیں ہوگا، لیکن ضرورت والا شمار ہوگا۔ تو جو حاجت اصلیہ ہے اس کو مائنس کریں گے۔ اسی طرح جو آپ پر دین ہے وہ دین بھی مائنس کیا جائے گا، چاہے وہ آپ نے قرض کسی کا دینا ہو، قرض کسی سے لے رکھا ہو وہ دینا ہو، یا آپ نے بجلی کا بل بھرنا ہے، یا گھر میں راشن ڈلوانا ہے، یا آپ نے گھر کا کرایہ دینا ہے، کرایہ کے گھر میں رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی حاجت اصلیہ کے ساتھ لاحق کی جائیں گی۔ تو حاجت اصلیہ سے زائد آپ کے پاس جو بھی سامان ہے دین میں مشغول نہ ہو اور اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہو تو آپ پر قربانی لازم ہے، ادروائز آپ پر قربانی لازم نہیں۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو شریف فقیر ہوتا ہے، یعنی جو غنی نہیں ہے جس پہ قربانی لازم نہیں، وہ شریف فقیر کہلائے گا شریعت کی اصطلاح میں۔ تو شریف فقیر پر قربانی لازم تو نہیں ہے، لیکن اگر شریف فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب اس پر بھی قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ اب اس پر لازم ہے کہ وہ اسی جانور کی قربانی کرے اور اسی کی قربانی کرے، وہ اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا کسی اور جانور کے ساتھ۔ یہ شریف فقیر پر لازم اس لیے ہے کہ اسے فقہا نے نظر کے قائم مقام قرار دیا ہے کہ جب شریف فقیر جس پر شریعت نے لازم نہیں کیا تھا لیکن اس نے خود قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو گویا اب یہ نظر اور منت کے قائم مقام ہو گیا اس کا یہ خریدنا، تو اب اس پر اس جانور کی قربانی کرنا لازم ہے۔ اسی طرح منت کی جو قربانی ہوتی ہے، کسی نے منت مانی قربانی کی تو منت کی قربانی بھی بہرحال لازم ہوتی ہے، لیکن منت کی قربانی میں یہ ذہن نشین رہے کہ جب منت کی قربانی کی جائے گی تو اس کا گوشت خود استعمال نہیں کر سکتے، سارے کا سارا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یہ جو غنی قربانی کرتا ہے یا شریف فقیر قربانی کرتا ہے، یہ قربانی اس کا گوشت یہ خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن منت کا جو گوشت ہے وہ خود نہیں کھا سکتا منت ماننے والا، اس کا گوشت سارے کا سارا صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہ بات ہم نے کی قربانی کی شروط کے حوالے سے، قربانی کا لغوی معنی بھی بیان ہو گیا، قربانی کا اصطلاحی معنی بھی بیان ہو گیا، قربانی کی حیثیت شرعی درجہ کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے، وجوب یہ بھی بیان ہو گیا، قربانی کرنے کے واجب ہونے کے لیے کیا شروط ہیں اس پر بھی ہمارا کلام تفصیلی ہو گیا۔ اب آگے ہم گفتگو کریں گے کہ قربانی کس قسم کے جانوروں کی ہو سکتی ہے اور کن جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو شریعت نے بنیادی طور پر قربانی کے لیے 3 طرح کے جانوروں کو فکس کیا ہے، یہ 3 جانور ان کی قربانی ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ اور جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ 3 جانور کون سے ہیں؟ 3 جنسیں ہیں، ایک بکری، دوسرا گائے، تیسرا اونٹ۔
بکری کے یہ 3 جنسیں ان کی تمام انواع ان کے اندر شامل ہیں، یعنی مذکر مؤنث سب ٹھیک ہے، بکری ہو یا بکرا ہو چلے گا۔ اسی طرح دمبا دمبی بھیڑ وغیرہ نر ہو یا مادہ وہ بکری کے ساتھ لاحق ہے۔ اسی طرح بھینس اور بھینسا یہ گائے کے ساتھ لاحق ہے۔ تو بکری، بکرا، دمبا دمبی بھیڑ نر ہو یا مادہ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، گائے کی قربانی کر سکتے ہیں، بیل کی قربانی کر سکتے ہیں، بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں، بھینسے کی قربانی کر سکتے ہیں، اونٹ کی قربانی کر سکتے ہیں۔ جو بکری ہے، بکری اور اس کی انواع جتنی بھی ہیں جو اس کے تحت شامل ہیں، ان سب میں صرف ایک بندے کی طرف سے یہ قربانی ہو سکتی ہے، ایک سے زائد لوگوں کی طرف سے یہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ جبکہ گائے، بیل، بھینس، بھینسا اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 لوگوں کا شریک ہونا ضروری نہیں، لیکن یہ اجازت ہے کہ 7 تک افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اچھا، بکری وغیرہ کے اندر ہی بعض کا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں پر ایک گھر کے لوگوں میں ایک سے زائد افراد پر قربانی لازم ہوتی ہے، لیکن پورے گھر کی طرف سے ایک جانور قربان کر دیا جاتا ہے، ایک بکرا یا بکری قربان کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی۔ تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ جس پر قربانی لازم ہے وہ ہر بندہ اپنی الگ قربانی کرے گا یا قربانی کے اس جانور میں حصہ لے گا جس میں حصہ لیا جا سکتا ہے۔ ایک بکری یا ایک بکرا صرف ایک فرد کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ اور جن روایات کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ ایک بکری ایک بکرا جو ہے وہ گھر والوں کی طرف سے ہوا، تو وہاں تشریک فی الثواب مراد ہے، یعنی سرکار علیہ السلام نے ثواب میں شریک کیا تھا باقیوں کو۔ قربانی تو سرکار علیہ السلام کی اپنی تھی، بقیہ افراد کو آپ نے ثواب میں شریک کیا تھا، یعنی جو ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ تو ثواب میں کسی کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے، لیکن واجب کی ادائی بہرحال ایک کی طرف سے ہوگی چھوٹے جانور کی صورت میں۔ بڑا جانور یعنی گائے یا اونٹ ہو تو پھر 7 تک افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ پھر جن جانوروں میں شرکت ہو سکتی ہے ان کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ کسی بھی شریک کی نیت گوشت کی نہ ہو، یعنی کوئی نہ کوئی قربت مقصود ہو، چاہے واجب قربانی مقصود ہو یا عقیقہ مقصود ہو تو ہی شریک ہو سکتے ہیں۔ ادروائز اگر کسی کی نیت صرف گوشت کی ہے، گوشت حاصل کرنے کی نیت سے کسی نے اس میں کوئی حصہ ڈالا ہے، تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ سب کی نیت قربت کی ہونا ضروری ہے، ثواب کی ہونا ضروری ہے۔ جہت الگ الگ ہو سکتی ہے، کوئی واجب قربانی کی نیت سے حصہ ڈال رہا ہے، کوئی عقیقے کی نیت سے حصہ ڈال رہا ہے تو ڈالا جا سکتا ہے۔ قربانی کے جانور میں، بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور عقیقہ جو ہے لڑکے کا ہو تو 2 حصے ڈالنا بہتر ہے، لڑکی کا ہو تو 1 حصہ ڈالا جائے گا۔ لیکن اگر لڑکے کے بھی 2 حصے ڈال دیے، 1 حصہ ڈال دیا 2 کی جگہ تو بھی کفایت کرے گا، حرج نہیں ہے، 1 حصہ بھی لڑکے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ پھر ان جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ تو حدیث مبارک میں فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، قربان نہ کرو مگر مسنہ جانور کو۔ مسنہ کا معنی ہوتا ہے کبیر و سن، بڑی عمر کا۔ تو تینوں کے اندر مسنہ الگ الگ ہے۔ بکری اور جو اس کی انواع ہیں اس کے اندر یعنی چھوٹا جانور، اس میں مسنہ سے مراد ہے 1 سال کا جانور۔ بڑا جانور کے اندر گائے اور گائے کی انواع، ان کے لیے 2 سال کی عمر ہونی چاہیے کم از کم، اور اونٹ کے لیے کم از کم 5 سال کی عمر درکار ہے، یعنی اونٹ 5 سال کا ہو تو قربانی کر سکتے ہیں، 5 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ گائے اور اس کی انواع کے اندر 2 سال ہونا ضروری ہے، 1 دن بھی کم ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بکری اور اس کی انواع جو ہیں ان کے اندر 1 سال ہونا ضروری ہے، 1 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس میں ایک استثناء ہے اور وہ استثناء ہے جزا من الدان، دان یعنی دمبا یا بھیڑ۔ اس کے اندر چونکہ سرکار علیہ السلام نے خود استثناء کیا ہے کہ 6 ماہ کا بھیڑ کا بچہ یا 6 ماہ کا دمبے کا بچہ اگر اتنا فربا ہو کہ اسے 1 سال والوں میں شامل کیا جائے تو 1 سال کا ہی لگتا ہو دور سے دیکھنے میں، تو اس صورت میں اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ادروائز اس میں بھی 6 ماہ میں قربانی نہیں کر سکتے اگر وہ 1 سال کا نہ لگتا ہو تو۔ یہ خوب ذہن نشین رہے، دمبا یا بھیڑ کے اندر جو یہ استثناء ہے کہ 6 ماہ کے دمبے کی قربانی بھی ہو جاتی ہے، 6 ماہ کی بھیڑ کی قربانی بھی ہو جاتی ہے، یہ اسی وقت ہے جب کہ وہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو۔ اگر وہ اتنا فربا نہیں کہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو تو صورت میں اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ یہ جو جانور قربان کرنے کی ذات ہے، ان کے علاوہ اور کسی قسم کے جانور کی ذات نہیں۔ ہرن کی قربانی آپ نہیں کر سکتے، مرغی کی قربانی نہیں کر سکتے۔ کوئی کہے جناب میں ان سے ہٹ کے جانور قربان کرتا ہوں، یہ شریعت کی طرف سے مقرر کردہ جانور ہیں، جن جانوروں کو شریعت نے مقرر کر دیا ہے صرف انہی جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں، ان کے سوا دیگر جانوروں کی قربانی کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر ان جانوروں کے اندر بھی اہلی جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، وحشی جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اہلی کا معنی ہوتا ہے وہ جانور جن سے انسان مانوس ہوتے ہوں،
ہوں جنہیں پالا جاتا ہو۔ وحشی کا معنی ہوتا ہے جنگلی جانور، جیسے گائے کے اندر نیل گائے وغیرہ ہے، یہ جنگلی جانور ہے، انہیں عام طور پر پالا نہیں جاتا، تو اس لیے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کوئی کہے کہ جناب یہ وحشی ہے لیکن میں نے اسے پال لیا ہے، تو بھی کسی کے پال لینے سے وحشی جانور، وہ جانور شریعت کی نظر میں اہلی شمار نہیں ہوتا قربانی کے باب میں، وہ بہرحال وحشی ہی رہتا ہے، تو اس کی قربانی کی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے ہرن بعض لوگ پالتے ہیں لیکن چونکہ شریعت نے اس کو وحشی جانور قرار دیا ہے، جنگلی جانور ہے، تو ہرن چاہے کوئی پال ہی کیوں نہ لے اس کے باوجود اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ جن جانوروں کی قربانی کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، ان جانوروں کو خریدنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی خرید کر قربانی کرے تو اچھی بات ہے، اگر خریدا نہیں ہے، کسی کے پاس پہلے سے ہی ہے، کسی نے پالا ہوا ہے اور وہ قربانی کے ایام میں ان جانوروں کی قربانی کر دیتے ہیں اپنے پالتو کسی جانور کی، اگر وہ قربانی کی شروط کے مطابق ہوں تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ قربانی کے ایام میں یا اس کے قریب آپ جانور بازار سے خرید کر ہی قربانی کریں۔ جو آپ کا پالتو جانور ہے اگر وہ قربانی کی شروط کے مطابق ہے تو قربانی کے دنوں میں اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ اب آگے قربانی کے جانوروں کے عیب کے حوالے سے تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں میں عیب دیکھیں، ایک عیب ہوتا ہے عیب یسیر اور ایک ہوتا ہے عیب کثیر۔ عیب یسیر کا مطلب یہ ہے کہ معمولی عیب سے چونکہ عام طور پر جانور کم ہی خالی ہوتے ہیں، اس لیے شریعت نے اس میں رخصت دی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جانور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، بالکل تندرست ہو، ٹھیک ہو، اللہ کی راہ میں اسی کو قربان کیا جائے۔ لیکن اگر معمولی عیب ہے، عیب یسیر ہے، تو اس کو شریعت نے معاف رکھا ہے، اس کی قربانی ہو جاتی ہے، بعض کراہت کے ساتھ اور بعض بلا کراہت ہو جاتی ہے۔ جبکہ جو عیب کثیر ہے، عیب کثیر والے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، شریعت اسے اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اب عیب سے مراد کیا ہے یہ بھی خوب سمجھ لیا جائے۔ عیب سے مراد وہ عیب ہے جسے تاجروں کے عرف میں عیب سمجھا جاتا ہو، یعنی مارکیٹ میں جو بیچنے والے ہیں جانوروں میں جس چیز کو وہ عیب شمار کریں اور اس کی وجہ سے جانور کے ریٹ میں کمی واقع ہو جاتی ہو، تو وہ شریعت کی نظر میں عیب ہے، اور وہ عیب جس کی وجہ سے منفعت یا حسن و جمال مکمل طور پر زائل ہو جائے جانور کا، وہ عیب ہوگا یا اس عضو کا۔ اگر مکمل طور پر حسن و جمال زائل نہیں ہوا یا مکمل طور پر منفعت زائل نہیں ہوئی تو اس صورت میں وہ عیب یسیر کہلائے گا، عیب کثیر نہیں کہلائے گا، قربانی ہو جائے گی۔ قربانی ہے یہ